نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رسول باکردار، باوفا، عظیم، شجیع، باحکمت، بہادر، غنی، دلیر، ایک عظیم سپہ سالار، لیڈر اور بے شمار خوبیوں کا مالک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم اسی وقت ایک طرف دعائے رسول ہے اور دوسری طرف اس دعا کے نظارے، دعا کس طرح تقدیر کو بدل رہی ہے۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ نہیں پڑھا، حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، تو ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پیچھے پیچھے چل رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کر نماز شروع کر دی اور سورۃ الحاقہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو سنا، کلام الہی سنا تو دل میں اچھا لگا، کہنے لگے کتنا اچھا شاعر ہے۔ ابھی دل میں یہ خیال کیا تھا تو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچ گئے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ تب خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو کوئی بات اونچی بولی نہیں، میں نے تو کوئی بات کی نہیں، میرے تو اندر اندر یہ بات تھی۔ تو اس کے اندر پھر خیال ہوا کہ یہ کاہن بھی ہے۔ آگے آیت آ گئی، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کلام سنا تو اس کے اندر ایک ہلچل سی مچی، لیکن واپس چلا گیا۔ ابھی ایک وقت آتا ہے دین اسلام کی اشاعت کا، توحید الہی کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہونے تک پہنچا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف طاقتور طبقہ، ایک سامراج، وہ قوت والے، اقتدار والے، وہ اس معاملے کو برداشت نہیں کر رہے اور ظلم و ستم کا معاملہ ہے ان کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی پلڑے میں تھے، ارادہ کیا کہ آج تلوار نکالی اور اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر طلب کر دیں۔ اس ارادے سے جب نکلتا ہے تو راستے میں ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، پہلے اپنی بہن کا تو ہاتھ دیکھ، وہ تو اسی محمد کے زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں، اس نبی کی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، وہ تو اس کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ بات سنی اور سیدھا اپنی بہن کی اندر سے آواز آ رہی ہے، انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ سبحان اللہ، کیا
قرآن کی چاشنی ہوگی اور کیا لطف ہوگا. لیکن کیونکہ ابھی دعا اپنا رنگ دکھا رہی ہے اور وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. بہن اندر تلاوت کر رہی ہے بڑی غصے میں جلال میں دروازہ کھٹکھٹایا, اندر داخل ہوئے اور مارنا شروع کر. جتنا مار سکتے تھے مارا, پلاتے تھک ہار گئے تو دل تسیس ہو گیا. اب کہنے لگے جس قرآن کی وہ تلاوت کر رہی تھی مجھے بھی تو سناؤ. آپ سنانے لگی کہ تم مشرک ہو, ابھی کلمہ نہیں پڑھا تم نے اور اس کو نہ تو ہاتھ لگا سکتے ہو, پہلے غسل کرو. غسل کیا اور پھر قرآن سنا. کیا سرور ہوگا وہ آیات بینات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تازہ تازہ اتری تھی اور تازہ تازہ وہاں پہنچی تھی اور تازہ تازہ ان کی کانوں تک پہنچ گئی. وہاں سے چلے اٹھے سیدھے دربار مصطفیٰ. آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, وہ بھی اللہ کے شیر, وہ بھی ایک طاقتور انسان ہے. کسی نے کہا کہ عمر ننگی تلوار لے کے آ رہا. آپ نے فرمایا آنے دو, اگر اس کے ارادے ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے, اگر غلط ارادے ہیں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کرو گا. چونکہ دل نرم ہو چکا تھا قرآن اور قرآن سے پہلے دعائے مصطفیٰ وہ اپنا رنگ اور اثر دکھا چکی تھی. آ کر سرکار کے قدموں میں بیٹھ گئے اور سرکار کے غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو صحابہ اکرام سے تعلق ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, نرالا ہے, عالی شان ہے, باکمال ہے. سارے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں, جنہیں خدا سے خود مانگا اور کیوں نہ ملتے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال ہی کریں کہ مولا قبلہ وہ قبلہ جو دادا حضور نے بنایا تھا, تو حکم آ جائے قبلہ تم ترتا ہے, جس قبلہ کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے, اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ رد کیوں فرمائے گا. تو یہاں یہ بات قابل غور ہے, مانگنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مانگنے والے اور دینے والا اللہ. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں, اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے وہ کیا عام چیز دے گا؟ وہ کوئی بیکار چیز دے گا؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز دے گا جس کے اندر فساد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز دے گا جو تکلیف دہ ہوگی؟ بعض اللہ وہ کوئی ایسی نعمت ہوگی یا تو نعمت نہیں ہوگی اور ایسی چیز جو مانگنے والے اللہ کے معبود ہوں تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ عطا کرنے والا ہے.
مسلمانوں کے خلاف اٹھتی تھی، اب وہی تلوار دشمنوں کے، اسلام کے دشمنوں کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ پہلے وہ طاقت جو کفر کی علامت تھی، کفر کی پہچان تھی، دعائے مصطفیٰ کے بعد وہ اب اسلام کی پہچان بن چکی ہے۔ اب اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل مومن بنا کر رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے زیادہ ہر چیز سے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا ایمان اچھا ہے، تمہارا ایمان اچھا ہے۔ آج کل کے لوگ یہ دیکھو، حضرت عمر فاروق جیسا ہو، مر بٹنے والا ہو، اس کے جملے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے ہیں کہ تمہارے دل میں ایسا کچھ نہیں، تم دل سے مجھ پہ مر مٹنے والے ہو۔ آنے والوں کو پیغام دینا تھا کہ نہیں، جان سے بھی بڑھ کے جب مجھ سے محبت کرو گے تو پھر پکے پونے کرو گے، پھر ایمان میں تمہاری پختگی آ جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اگر حضرت عمر فاروق کا ایسا ایمان حضور کو قبول نہیں، تو آج کا مسلمان اگر ایسا ایمان رکھے تو وہ کیسے قبول؟ اس چیز کو پھر حضرت عمر فاروق نے پلے باندھا، بغیر سوچے، بغیر کچھ دن گزارے، اسی وقت اسی لمحے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اب اس وقت جب انسان دین سے وفا کرتا ہے، جب انسان اپنے اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو دے دیتا ہے، پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی قدر ہو جاتی ہے۔ اور قدر نہ صرف یہ کہ دنیا میں، پھر اس کی قدر آسمانوں پہ بھی ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ قد استبشر اہل السماء باسلام عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام میں داخل ہو رہا یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ اسلام قبول کریں تو فرشتے بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو جس کی ابتدا اتنی پیاری ہو رہی ہے، ابتدا آغاز یہ اس کے قبول اسلام پر آسمانوں سے بشارتیں آ رہی ہوں اور آسمان والے خوشیاں منا رہے ہوں، تو پھر سمجھو اس کی زندگی کے سارا مرحلہ جو حضور کی غلامی میں گزرا ہو تو پھر اس کا انجام کتنا اچھا ہو۔ اب آپ اسی کو آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم سچے نہیں، ہم سچے ہیں۔ تو عرض کی کریے چھپ چھپا کے کیا؟ فرمایا ہم تضاد نے کہا حکمت کے کچھ بتانے ہوئے۔ تو کیا جملہ ارشاد عرض کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حسبک اللہ و انا، حسبک اللہ و انا، آپ کو تو اللہ کافی ہے اور میں کافی ہوں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرک کو کاٹ کے رکھ کے دیا، ایک دوسرے کے کام آئے کرو، ایک دوسرے کی مسلمان طاقت بنا کرو اور اسلام کے معاملے میں پیچھے نہ ہٹا کرو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پہلی پیشکش ہے در مصطفیٰ میں کہ میرے ہوتے ہوئے، یا رسول اللہ، میرے ہوتے ہوئے جب اللہ آپ کے ساتھ ہے اور عمر آپ کے ساتھ ہو تو پھر چھپ چھپا کے نہیں، ہم کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں گے۔
پھر یہ جواب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس کی آواز پورے مکے میں گونجی اور لوگوں کو عزم فروخت نے للکارا اور کہا سن لو، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اگر کسی نے بچے یتیم کرانے ہیں تو آ جائے میرے سامنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے پر اسلام جو پردے میں تھا، اسلام جو چھپا ہوا تھا، اب ظاہر ہو گیا۔ اب اسلام اپنی شباب و تاب کے ساتھ واضح ہو گیا ہے، اور ہجرت کے وقت حکمت کی جو حکم ہو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چونکہ حکم یہ نہیں تھا کہ تم اعلانیہ ہجرت کرو، بھائی ہجرت کا حکم تھا ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چوک میں آئے، تلوار لہرائی اور سب کو للکارا، یہ نہ کہنا کہ عمر رات کی تاریکی میں اندھیرے میں خاموشی میں چلا گیا، میں تمہیں للکار کے جا رہا ہوں، میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں اور میں اعلانیہ ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کا ایک حصہ ہے دین اسلام کے لیے، اور مسلمانوں کو ایک زبردست قسم کی طاقت، دلیری اور حوصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے ملا۔ اب اسی وقت جب آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ حسبک اللہ وانا، اللہ آپ کو کافی ہے اور میں آپ کو کافی، اکیلا عمر۔ اچھا آپ کو یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ طاقت تھی، سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ حضرت عمر فاروق اتنے ہی دلیر دیکھ کے حضور سے بھی زیادہ دلیر ہو گئے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو حکم خدا ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا ہے۔ اب آپ اسی وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ عرض کیا نا میں آپ کے ساتھ ہوں، بڑی دلیری ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کے بچے آپ مشکل وقت وہ پیچھے بھاگ جائیں، کیا ہوگا؟ آپ کو حوصلہ بڑھے گا کم ہوگا؟ آپ کا ایم پی ایم ایل اے ہو، مشکل میں ہو، اور آپ اسے کہیں گے کہ تو جانے تیرا خدا جانے، اس کی مشکل کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا سے، اپنے رہبر سے، اپنے ہادی سے وہ محبت اور وفا کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی جان، اپنی بہادری حضور کے سپرد کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ اگر طاقت، یہ بہادری، یہ دلیری اگر آپ کے قدموں پہ قربان نہیں ہے تو کرنا کیا ہے اس کا؟ یہ کس کام کی ہے اگر آپ کے لیے، دین کے لیے، خدا کے لیے قربان نہ ہوتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کرام، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ عمر جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں وحی نازل ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے کلام لے کر حاضر ہوئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، اور آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے غلبہ کو جو ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ حسبک اللہ، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن ہیں آپ کے پیروکار، اتباع جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا، اس
عہد کو سمجھو تھوڑا سا. ایک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کافی ہوں. اس کا آخری حصہ ہے کہ تیرے غلام کافی ہیں. اتبعک من المؤمنین، جو اتباع کرنے سے ہی تو مومن بنے تھے. کلمہ پڑھ لیا، مان لیا، مومن بن گئے. اللہ فرما رہا ہے میں کافی ہوں. تو بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. جب اللہ کافی ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں کافی ہوں، لیکن آپ کا ہر غلام اتبعک من المؤمنین، آپ کا غلام اس وقت تک غلام ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی آواز پر اپنی جان دلی میں رکھ کے آپ کے پاس حاضر نہ ہو رہا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ زمین، بنگلے، کوٹھیاں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، سارے انسانوں سے بڑھ کر جب تک اللہ اس کے حبیب سے محبت نہ کی جائے، انسان اپنے ایمان میں جھوٹا ہے، نامکمل ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اب اس جملے کو پھر عہد کو سنو. اللہ آپ کو کافی. بات گاڑی کو پیچھے لکھا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے غلام تیرے لیے کافی ہے. آپ تو کہتے ہیں نا اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سے آگے کی بات کر رہا ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے میرے ساتھ جو آپ کے غلام ہوتے رہنا کلمہ پڑھنے والے وہ کافی ہے. تو پھر اس سے اگر اوپر چلے جائیں تو پھر کوئی مذاکرہ ہو سکتا ہے. ان غلاموں میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں. سارے صحابہ کرام وہ اس درجے پر فائز ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور پھر مدد اور نصرت میں اس درجے پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر کے فرما دیا کہ تو تم اتباع میں آگے اگلی منزل پر پہنچ گئے ہو. میں نے قیامت تو آنی ہی آنی ہے، حشر کا دن تو آنا ہی آنا ہے، فیصلے تو ہونے ہی ہونے ہیں. میرا آج فیصلہ ہے کہ تم حضور کی اتباع میں کامیاب ہو کے مومن کہلانے کے حقدار بن گئے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ایک مومن نہیں، سارے مومن جو بھی حضور کی اتباع کرنے والا ہے. اب اس کو آگے لے جاؤ قیامت تک اس کو لے جاؤ. اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کا ذائقہ چکھ کر، یہ بھی بات مانا کریں آپ نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. آپ قبر اندر میں حیات، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک نے مقام پہ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ. تو جب حضور بلائیں تو کیسے آئے گا؟ اس نے تو پہلے سے مان لیا کہ بعد اللہ وہ ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ کا کلام صرف حضور کی ظاہری زندگی تک کے لیے ہے، تک قیامت تک کے لیے. احباب اسی وقت معلوم ہوا اس عہد کے اندر مومن ہونے کے بہت سے ضابطے اور قاعدے کلیے بتا دیے گئے ہیں، اور مومن وہی کہلانے کا حقدار ہے جو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہر وقت کیا کرے. یہاں سے آپ شان حضرت عمر فاروق اندازہ لگائیں کہ ابھی کہہ رہے حسبک اللہ و انا، اللہ کے نبی اللہ کو کافی ہے اور میں کافی ہوں. یہ کافر کیا چیز ہے؟ اللہ پاک ہے. یعنی اس انسان پر
اللہ کا یہ بندہ عمر غضبناک ہو جائے تو اس کی خیر نہیں ہے، اس پہ خدا غضبناک ہو۔ باویسی وقار حشر کا دن ہوگا، ندائے گی این الفاروق، فاروق کہاں ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق حاضر ہوئے، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق حضرت عمر سے مصافحہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے دست اقدس سے جیسے بھی ہے اپنی شان کے مطابق نام اعمال عطا کرے گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ فرمائے گا اے میرے عمر اس کو کھولنا چاہتے ہو تو کھول دو، نہیں کھولنا چاہتے تو نہ کھولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں داخل ہوا، ایک سونے کا بال دیکھا، فرشتے سے فرمایا کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ کسی قریشی کا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی قریشی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آخری اس نے کہا کہ یہ امت محمدیہ میں سے ایک شخص کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں۔ اس نے کہا یہ آپ کے غلام عمر کا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں میں کون سی غیرت کرتا ہوں؟ یہ پیار، یہ محبت تھا۔ اب آپ اسی وقت معلوم ہوا کہ وہ جو ایک دفعہ عزت حضرت عمر فاروق کے حصے میں آئی ہے وہ رکی نہیں، دبی نہیں، ضائع نہیں ہوئی، بکی نہیں، وہ پھر حضرت عمر فاروق نے سینے سے لگا کے رکھی اور اس کو قبر میں لے کے گئے، اور حشر کے دن پھر اسی لیے عزتیں مل رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں ایک دفعہ اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، پھر تمہاری گردن تو کٹ سکتی ہے، کٹ جائے اس کا بھی تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ کوئی برا سودا نہیں ہے، یہ عزت کا سودا ہے، یہ کل کام آنے والا سودا ہے۔ اب آپ اسی وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اما عائشہ سے جا کے اجازت لینا، یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بیچا، نہیں کہنا عمر نے بیچا، عمر نے بیچا ہے، اور ان کی درخواست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مجھے جگہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ ایک حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ ایک کی بیٹی ہے، ایک کی بیوی ہے، جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دی، اجازت ملی، اور یہ وہ وقت تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب نے دنیا میں بھی اپنے ساتھ رکھا، لگتا ہے قبر میں بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، اور جنہیں وہ قبر میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں حشر کے دن بھی اپنے ساتھ ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنا ہے، آپ یہ فرماتے تھے جے تو آنا ابو بکر و عمر، خرج تو آنا ابو بکر و عمر، یعنی یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذکر کرتے تھے میں آیا میرے ساتھ ابو بکر آیا میرے ساتھ عمر آیا، تو یہ اکثر جو عمر کا ذکر ہوتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپریشیٹ کر رہے اور اس کی تعریف اور لوگوں کو بتا رہے کہ یہ عمر کی شان ہے۔ اب آپ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسجد میں آپ پر حملہ کیا گیا، زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ کوئی بھی چیز دعا کر کھاتے تھے وہ باہر آتا، آپ شاکر ہیں، آپ کی دعا تھی بڑی خوبصورت دعا، اور سب سے پہلے وہ دعا عمر فاروق نے مانگی، کیا دعا مانگی؟ اے اللہ
تجھے موت آئے تو تیرے رستے میں آئے، پہلا جملہ موت آئے تو فی سبیلی کا تیرے رستے میں آئے، اور دوسرا آئے فی بلدی حبیبی کا شہر حبیب میں آئے تو تیرے راستے میں، اور پھر جگہ ہو تیرے حبیب کا شہر۔ یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کی سادگی، ان کا زہد، ان کا تقویٰ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو قبول کر کے فرمائے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ پتہ چلا جو چیز نبی پاک نے اللہ سے مانگی تھی وہ اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ وہ جب بولتا ہے اور جو کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ایک حدیث کے مطابق اس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ عمر جب بولتا ہے اس کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ وہ حق اتنا اللہ کی بارگاہ میں، پہلے تو اور حضور کی بارگاہ سے لگی، پھر ادھر اتنی لگی کہ آپ جب خیال کرتے ہیں تو اللہ کا کلام وہی بن کے آ جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، حیات بردہ اور مقام ابراہیم، اور جو شراب کی حرمت کی فائنل تیسرے مرحلے کی جو آیت تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ایت نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر عرض کر رہے ہیں یا اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کوئی شافع، کوئی واضح حکم نازل کر، وہ آ گیا حکم، ہم نے رد کر دیا۔ پتہ چلا کہ وہ شان ہے ان کی کہ یہ سوچیں، یہ خیال کریں، اور ان کا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو چکا ہے اور اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ یہ اب جو بھی سوچتے ہیں حضور کی غلامی میں سوچتے ہیں، اور اتنا پیارا سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی بن کے اتر آتا ہے۔ ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں، اور 2 وزیروں میں سے ایک کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج امت کا ایک محدث ہوتا ہے، انفرادی انڈیویجول، ایک طاقت عزت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذی وقار فرمایا یہ جو شیطان ہے نا بہت کھلا دشمن، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، بہت سی آیات میں کہا یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں غلط راستے مل جاتا ہے، تمہیں بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، وسوس لهم الشیطان۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ کے سائے سے معلوم ہوا کہ لوگ پھسل سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق ایمان کے اس درجے پر قائل ہیں کہ وہ جو پھسلانے والا ہے، وہ جو بہکانے والا ہے، وہ جو سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھتا ہے، اور وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق آپ کے قدموں کی آواز اس کو پڑے تو یہ جوتے پڑتے اس کو، اور آپ کے قدموں کی آہٹ سن کے بھی بھاگ جاتا۔ اب ذی وقار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان تو وہ ہے جو سارے بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتقوا غضبۃ عمر، عمر کے غضب سے بچو۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی۔ پتہ چلا اگر کوئی آپس میں مسئلہ ہوتا تو کوئی نہ بیان کرتے، معلوم ہوا کہ وہ تو بڑے پیار کرنے والے تھے، دوسرے کی شانیں بیان کرنے والے تھے، لوگوں کو بتا رہے ہیں
عمر کے غضب سے بچو. جب عمر غضب میں آتا ہے تو خدا غضب میں آ جاتا ہے.